السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کے طرف۔ غازی آباد کا دولہا اور حیدرآباد کی دلہن۔ ایک میاں بیوی تھا، ان دونوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، اور بیوی انتظار میں رہتی کبھی خاوند کے بارے میں مجھے موقع ملے اور میں اس کو ذلیل کروں، اور خاوند انتظار میں رہتا تھا مجھے موقع ملے تو میں بیوی کو ذلیل کروں۔ جب کبھی کہیں جاتے راستے میں، اگر راستے میں کسی بائک کے اوپر، کسی موٹر سائیکل کے اوپر اگر بیوی نے دیکھا کہ پیچھے کوئی بیوی بیٹھی ہے اور وہ خاوند کے کاندھے پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہے اور وہ آرام سے جا رہی ہے، اور شوہر پیچھے مڑ مڑ کے اس سے بات بھی کرتا ہے، اس سے ہنستا بھی ہے، اس سے باتیں بھی کرتا ہے، تو بیوی کہتی تھی کہ دیکھو یہ بھی تو میاں بیوی ہے، دیکھو چلتی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی یہ اپنی بیوی کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ شوہر مجبور ہو جاتا کسی ہوٹل پہ یا کسی اور جگہ، جب بیوی شوہر کے ساتھ کچھ کھاتی، کچھ پیتی، یا ان سے کوئی خوشامد کرتی یا کچھ باتیں کرتی، تو خاوند کہتا دیکھ یہ بھی تو بیوی ہے، اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھتی ہے کہ کھا بھی رہی ہے اور شوہر سے بات کر رہی ہے۔ بہرحال ان دونوں کی آپس میں بنتی نہ تھی۔ ایک دفعہ کسی موقع پہ ایک بیان میں چلے گئے، ایک جلسہ میں چلے گئے، وہاں مولانا کا بیان ہو رہا تھا، تو وہاں خاوند کا مقام بتایا گیا کہ خاوند کا مقام اتنا اونچا ہے، شوہر کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر شوہر بیوی سے یہ کہہ دے کہ ساری رات ایک پیر پہ کھڑی رہ، تو بیوی کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ وہ اس دن کے بیان میں شوہر کا حقوق بتایا گیا۔ بہرحال بیان سننے کے بعد وہ گھر آئے، شوہر کہنے لگا دیکھ مقام شوہر کا کتنا اونچا ہے۔ بیان میں مولانا فرما رہے تھے کہ اگر اللہ سجدے اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو، یعنی خاوند کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اس کو موقع ملا شوہر کو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تو میری فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا چل ایک پیر پہ کھڑی ہو جا۔ اب وہ بیچاری مجبور تھی کیونکہ وہ خود بھی سن کے آئی تھی، وہ ایک پیر پہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، لمبی رات تھی، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد جب اس سے رہا نہیں گیا تو وہ زمین پہ گر گئی، پھر کبھی کھڑی ہوتی کبھی گرتی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو خاوند نے کہا ٹھیک ہے تو میری فرما بردار بیوی ہے، مجھے امید ہے کہ تو آج کے بیان کو سن کر جو آئی ہے تو اب مجھ سے محبت بھی کرے گی، میری فرما برداری بھی کرے گی، ٹھیک ہے آرام کر لے۔ بیوی اندر سے غصہ میں تھی، خیر وہی دوسرے دن بیان میں گئی تو اس دن مولانا نے بیوی کا حق بتلایا کہ بیوی کا حق اتنا ہے مردوں کے اوپر، کیونکہ وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، بچوں کی دھلائی بھی کرتی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام سب کچھ کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، وقت پہ کپڑا دھو کے دیتی ہے، پریس کر کے دیتی ہے، اور شوہر کے چپل کو یا جوتے کو صاف کر کے بھی دیتی ہے۔ اگر بیوی کا حساب لگایا جائے تو ایک مہینے کے 40-50 ہزار روپے مہینہ بنتے ہیں، اور بیوی کا حق اتنا ہے کہ اگر ان کاموں کو کر کے بیوی تھک جائے، اب بیوی نے شوہر سے محبت میں کہا کہ میرے پیر درد کر رہے ہیں، آپ میرا پیر کو دبا دو، تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کا پیر کو دبائے۔ اب بیوی اس موقع کا انتظار میں تھی، خیر اس کو یہ بات سننے کو مل گئی۔ اگلے دن جب گھر آئی تو خاوند سے کہنے لگی دیکھو مولانا نے بیوی کا حق بتلایا اور کتنا بڑا حق ہے، لیکن میں آپ سے مہینے پہ پیسے نہیں مانگتی ہوں، نہ 40,000 نہ 50,000، لیکن ہاں جب بیوی تھک جائے تو حکم ہے کہ اگر بیوی کہے محبت میں شوہر کو کہ آپ میرا پیر دبا دیں تو شوہر کو چاہیے کہ پیر دبا دے، اور میں آج تھک رہی ہوں تو آپ میرا پیر دبا دیں۔ شوہر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مولانا نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ خیر وہ پیر دبانا شروع کر دیا، یہ آرام سے پڑی رہی، اور اس نے بدلہ نکالنا تھا۔ اس نے جو کل پریشان ہوئی، ساری رات کھڑی رہی، ان کا غصہ تھا، اس نے کہا آج تو اس سے بدلہ لے کے ہی چھوڑوں گی، اور وہ پیر دباتا رہا یہاں تک کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اس کو نیند آنے لگی۔ بیوی اس کو ہلا دیتی تھی، آپ منہ دھو کے آئیں اور میرا پیر دبائیں، جب تک میں نہ کہہ دوں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ مجبور تھا، آج سے پہلے کبھی اس کے بدن پہ اس کے ہاتھ نہیں دبایا، پیر نہیں دبایا، اور آج گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ 4 گھنٹے گزر گئے اور پیر دبانے پڑ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھا، وہ بھی پھنسا ہوا تھا۔ بہرحال آدھی رات گزر گئی، بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے دل میں میری محبت بہت زیادہ ہے اور آپ بھی مجھے چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ آرام کر لیں۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ
اور آپ کی بیوی کے اندر بھی ایسی جدائی اور ایسی نفرت ہو کہ ایک دوسرے کے انتظار میں وہ رہے، اور آپ بھی کبھی اس باتوں کے انتظار میں رہیں کہ مجھے موقع ملے تو میں بیوی کو پریشان کروں، اور بیوی کہے کہ مجھے موقع ملے تو میں خاوند کو پریشان کروں۔ ایسا نہیں ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے حقوق ہیں اور پیار محبت سے زندگی گزرتی ہے۔ امید ہے آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ میری ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔